سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ خان صاحب، یہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے جرمنی میں اور اوبر، اس کے کافی معاملات خطرناک ہوتے جا رہے ہیں، کیا مسائل چل رہے ہیں؟ دیکھیے مبارک صاحب، جرمنی کے اندر دو بزنس ایسے ہیں جن کے اندر دا مارنا یا حکومت کو ٹیکس کم دینا جو ہے وہ اس میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یہ بات حکومت کے علم میں بھی ہے۔ اس کے لیے وہ نئے گزٹس بناتی رہتی ہے، نئی کوششیں بھی کرتی رہتی ہے، لیکن یہ گشت ایسے ہیں کہ جن میں اندر بندے کو کہیں نہ کہیں دا مارنے کا موقع مل جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو کیش منی کا کاروبار ہے، جو کیش پے کیا جاتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا کہ ہاں بھی واقعی ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اتنے کریڈٹ کارڈ کے اوپر وہ کیا اور اتنے کیش کے اوپر سواریوں کو بٹھایا ہے، یہ ممکن نہیں۔ یہی حال ریسٹورینٹس کا ہے کہ ریسٹورینٹس کے اندر بھی جو آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس بل کو آپ مالک مکان جو ریسٹورینٹ کا مالک ہے وہ چاہے تو اس کو حساب کتاب میں نہ لکھے، اور یہ بات کیونکہ ٹیکس والوں کے علم میں ہے اس لیے وہ ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں، ان کو چیک کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ پہلے تو صرف ایک ٹیکسی تھی، اب یہ اوبر بھی نکل آئی۔ اب اوبر سے ایک تو ٹیکسی والوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ٹیکسی والوں کو جو کووڈ آیا تھا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ٹورسٹ آنے کم ہو گئے تھے، میسے بند ہو گئے تھے، جو مین کاروبار تھا ٹیکسی والوں کا وہ بہت متاثر ہوا تھا۔ اس وقت حکومت نے ان کو بہت زیادہ امداد وغیرہ دی تھی، ٹیکسی ڈرائیورز کو کہ بھئی آپ ہم سے جو آپ نے جتنا ٹیکس پے کرتے رہے جس آمدنی کے اوپر، اس حساب سے ہم آپ کو ہیلپ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر ٹیکسی ڈرائیور والے بہت بولے تھے کہ ہماری تو آمدنی زیادہ تھی جو ہم چھپاتے رہے، اب یہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن حکومت کا یہی فیصلہ تھا کہ جس پہ آپ نے ٹیکس دیا ہوا ہے ہم اسی کو آمدنی ضرورت کرتے ہوئے آپ کو جو ہے امداد دیں گے، اور حکومت نے دی۔ لیکن اب یہ ہے کہ کچھ سال گزرنے کے بعد حکومت اس امداد کو واپس مانگ رہی ہے، نہ صرف ٹیکسی ڈرائیور سے، جس کو بھی شعبے کو انہوں نے امداد دی تھی ان کو وہ واپس کلیم کر رہے ہیں کہ بھیا ہمارے ساتھ قسطیں بنا لو اور ہمیں یہ رقم جو ہے یہ واپس کرو۔ یہ ایک ان کو سیٹ بیک ٹیکسی والوں کو کافی بڑا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی جب اوبر شروع ہو گئی، کیونکہ جرمنی میں قانون ہے کہ ہر ملک کے ہر شہر کے اندر شہر کی انتظامیہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس شہر میں کتنی ٹیکسیاں چلیں گی۔ مثال کے طور پر فرینکفرٹ میں اگر 1000 ٹیکسی ہے، ہمبرگ میں 2000 ہے، برلن 3000 ہے، تو نئی ٹیکسی جو ہے وہ پھر نیا لائسنس جاری نہیں کرتے، وہی پھر سرکل چل پڑتا ہے کہ لوگ اس ٹیکسی کے شائن کو بیچتے ہیں، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے اس ٹیکسی کے لائسنس کی۔ اور جیسے میں نے اگر یہ لائسنس بنوایا تھا تو میں عام طور پہ جو یہاں پہ ریٹ چل رہا تھا جرمنی میں وہ 80,000، ایک زمانے میں تو 1,20,000 تک چلا گیا تھا، وہ ریٹ جو ہے وہ اس حد تک لوگوں نے اس پر ٹیکسی پہ کمائی شروع کر دی کیونکہ نئی ٹیکسیاں الاؤ نہیں کرتے تھے۔ بڑا انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا کہ ہمیں نئی ٹیکسیاں الاؤ کی جائیں، ریٹ مطلب بڑھائی جائے، تعداد بڑھائی جائے جرمنی کے اندر ٹیکسیوں کی شہروں کے اندر، لیکن حکومت نہیں مانی۔ لیکن اب یہ ہے کہ جب اوبر چل پڑی تو اس ریٹ کی قیمت گر گئی، اس سے لوگوں کا انٹرسٹ ختم ہو گیا، لازمی نہیں کہ میں ٹیکسی خریدوں، لوگوں نے اوبر چلانی شروع کر دی، تو اس سے بھی ٹیکسی والوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب اوبر والے جو ہیں ان کا ریٹ جو ہے وہ کافی نیچے تھا، اب ان کو چیک کرنے کا کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں تھا کہ بھئی اس سے کتنے گھنٹے تک ٹیکسی چل رہی ہے، اوبر چلائی ہے، یا کتنے گھنٹے یہ ڈرائیور جو ہے یہ کیا تنخواہ لیتا ہے۔ جو کولن کے اندر جو پولیس نے چھاپے مارے ہیں، کولن میں ڈورٹمنڈ وغیرہ کے اندر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ یار ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ 1000 یا 1000 سے کم کی آمدنی اوبر کا ڈرائیور جو ہے وہ شو کرتا ہے کہ جی یہ ہم 1000 سے کم کما رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر وہ باقی سوشل ہیلپ لیتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے چیک کرنا شروع کیا ہے تو 200 گھنٹے 250 گھنٹے ایک ٹیکسی جو چل رہی ہے وہ کہتا ہے 200-250 گھنٹے جو اوبر چلائی گئی ہے اس کے اوپر آمدنی کہاں گئی، تو یہ اس مطلب ہے بلیک کام ہو رہا ہے۔ تو اب اس میں انہوں نے چھاپے مار کے ان کو پکڑا ہے۔ اب اس کا ایک حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ اوبر اور ٹیکسی کے درمیان جو ہے 1 جولائی سے پرائس کم کر دی ہے، مطلب فرق تھوڑا رہنے دیا کہ ضروری نہیں کہ بندہ جو ہے پھر اوبر ڈھونڈے،
پھر وہ کہے گا یار 20-30-27 سینٹ کا فرق ہے تو چلو میں ٹیکسی لے لیتا ہوں. تو اس سے اب یہ اوبر والوں کو جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو ایک دھچکا لگا ہے کہ بھائی یار یہ ہمارے لیے پرائس جو بہت زیادہ انہوں نے بڑھا دی ہے. تو یہ بہرحال حکومت کی پالیسیاں ایسی بدلتی رہتی ہیں. اول تو انسان کو کام ہی وہ کرنا چاہیے جس کے اندر انسان ٹیکس بھی پے کرے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنی معاشی پوزیشن بھی جو ہے وہ بہتر کرتے چلے جائے. صرف یہ کہ بھی حکومت سے برگر گلٹ لینے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ کام بھی چلتا رہے لیگل جس کے اندر ہماری بلیک منی جو ہماری اکٹھی ہوتی رہے اور ہمیں حکومت کے ساتھ سے برگر گلٹ جو ہے وہ بھی ملتا رہے, اس سے ہمارا کلچر رہے. تو ان باتوں کے کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے وہ اینڈ رزلٹ اچھے نہیں نکلا کرتے اور وہ کسی نہ کسی موقع پہ لوگ جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ جرمنی کے اندر کئی ٹیکسی ڈرائیور جو ہے ان کو لاکھوں روپے جرمانہ ہوا. تو جب فرانس پارٹنر لیتا ہے پھر وہ فرانس صاحب اپنا جرمانہ جو ہے وہ لے کے چھوڑتا ہے جتنا بھی وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو پھر اور وہ چھاپا ایسے نہیں ڈالتے, وہ بڑے صبر کے ساتھ فالو کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, چیک کرتے رہتے ہیں اور پھر جب ان کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے انہیں ہوتا ہے کہ اب یہ کورٹ میں بھی جائے تو ہمیں نہیں ہرا سکتا, اس وقت تو پھر بندے پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایسے نہیں ایسے بیچوں پہ ایسے. ہاں صاحب ابھی جو 200 کے قریب ٹیکسی ڈرائیور چیک کیے گئے ڈوسلڈورف وغیرہ کے علاقے میں, وہ کہتے ہیں ہر چوتھے بندے کے پاس پیپر ہی نہیں تھے, منی جو اوبر چلا رہا تھا کمپلیٹ ان کے پاس اجازت نامہ نہیں تھا. جس طرح آپ نے کہا ساتھ برگا گلٹ دونوں طرح سے مرچ مسالہ بھی اٹھایا جا رہا تھا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جرمنی تو بڑا سخت ملک ہے اس معاملے میں, قوانین کے معاملے میں. جرمنی کے اندر ٹیکسی فائنز بہت ہی آرگنائز کام ہے. آپ کو جگہ جگہ ان کی فائنز بنی ہوئی ہے, وہ چیک کرتی ہیں, وہ ہر وقت اپنے بندوں کو چیک ڈرائیوروں کو چیک کرتے رہتی ہیں ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے. خصوصاً جو بڑے جیسے اسٹیشن ہے, ایئرپورٹ ہے, ان کے اوپر وہ مدد بھی کرتی ہیں, ان کے بندے وغیرہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ کس طرح ٹیکسی کس ترتیب سے جائیں گی, آپ سے جھگڑے رہو, ایک دوسرے کے کسٹمر نہ لے جائیں, لائنیں لگوا کے ان کو آگے بلانا ٹیکسی پر, ہر قسم کی مدد وہ کر رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ چیک کر رہی ہوتی ہیں جا کے کہ بھائی یہ بندہ بیٹھا ٹیکسی میں بیٹھا اس کے پاس ٹیکسی لائسنس ہے کہ نہیں. اوبر کیونکہ نہیں کھلی تھی یہ ان مہینوں سے آزاد تھی, وہ لائسنس جو ان کو نمبر ایشو ہوتا ہے وہ دروازے پہ لگا دیتے, اس پہ لگا دیتے ہیں شیشے پہ کھڑکی کے, اور لیکن یہ کہ بھائی اندر جو بندہ بیٹھا ہے اس نے وہ ڈرائیونگ لائسنس پاس لائسنس لیا ہوا یہ نہیں لیا ہوا, یہ کوئی چیکنگ نہیں تھی. اب یہ چیکنگ کرنی شروع کی ہے. فرحان صاحب نے تو پتہ لگا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں, اس لیے کہ راستہ پتہ ہونا کوئی ضروری نہیں, اب تو ہر جگہ جی پی سسٹم لگا ہوا ہے کاروں کے اندر, وہاں سے لوگوں کو سواری بٹھائی اور جی پی چلا کے چھوڑا ہے بندے کو. تو جرمنی میں تو پہلے بہت سخت ٹیکسی کا امتحان ہوتا تھا, اب سنا امتحان ختم کر دیا گیا ہے اور وہ جی پی سسٹم کے تحت آپ چلا سکتے ہیں. لیکن اوبر کے اندر جو ہے وہ لوگوں نے اس کا بہت زیادہ فائدہ اٹھا لیا کہ جب شروع ہوئی ہے تو جی پی سسٹم کے تحت انہیں کوئی امتحان نہیں دینا پڑا تھا, تو لوگ ایلیگل کام کر لیتے تھے. یہ میٹ واگن اسے کہتے ہیں جی, میٹ واگن بنا لی ہم نے نا, یہ فرق ڈالا ہوا ٹیکسی میں اور میٹ واگن میں. بہت شکریہ خان صاحب کا, تھینک یو. اچھا جی, پچھلے دنوں کچھ میں بھی بتا دوں آپ خان صاحب سے, تو آپ نے سن لیا کہ خان صاحب تو باقاعدہ قاعدے اور قوانین کے مطابق بتاتے ہیں. فرینکفورٹ کا علاقہ, وہاں پہ آس پاس ایئرپورٹ یہ وہ 16 ہم نے چھاپے مارے اور مجھے لوگوں نے بتایا کہ وہ ٹیکسیاں لاک کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور پوچھتے رہے 16 ڈالے یہ ٹیکسی کس کی تھی. اور بڑے سیانے ہوتے ہیں یہ بھی, ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کہاں پہ, پھر ایک سیکنڈ میں ایک دوسرے کو اطلاع بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ خوف اسی وجہ سے, اور لوگ لیگل کام کر رہے ہیں, ساتھ لیگل کام کر رہے ہیں, ساتھ ادھر سے بھی گڈی کھچی آ رہے ہیں. اور جس طرح خان صاحب نے کہا برگا گلٹ بھی لے رہی ہے, کوئی کسی جگہ کام بھی کر رہا ہے, آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے. فرض کریں آپ کوئی بھی نوکری جرمنی میں کر رہے ہیں فل ٹائم, تو وہاں سے آپ کو اس کمپنی سے اجازت لینی ہوگی کہ اگر آپ نے کوئی پارٹ ٹائم ساتھ کام کرنا. ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے کوئی نہ کوئی گیم 2 نمبر ڈالی ہوئی تھی اور انہوں نے بتایا ہوا تھا اپنی کام پہ کہ
اس وجہ سے مجھے چھٹی ملی ہوئی ہے، اور ادھر سے پیسے کھینچ رہے تھے، ساتھ ٹیکسی بھی کھینچ رہے تھے۔ تو 2 نمبر کام کی تو ہمیں عادت ہے سب کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہو مسلمان اور 2 نمبر کام، یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر تکلیف ہوتی ہے، وجہ وہی بھی ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے بھی۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بالکل سیدھے چلتے ہیں، لیکن زیادہ میں تو بیٹھتا رہتا ہوں، پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، مگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں سوئچ پروگرام ضروری ہے، بغیر سوئچ پروگرام کے ہمارا سسٹم مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جس ملک سے ہم آئے وہاں تو 10 نمبر تک کام چلتے ہیں، ہم تو یہاں 2 نمبر تک ہی کوشش کرتے ہیں۔ تو مطلب آپ کی مرضی، 18 سال سے سارے اوپر ہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا۔ اب جن کو چیک کیا پولیس نے، ہر چوتھی ٹیکسی یا ڈرائیور کے پاس اوبر کے پاس پیپر ہی نہیں، یا کوئی کسی اور کی پیپروں پہ منجی ٹھوک رہا گورنمنٹ۔ اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس میں تیزی آئے گی چیکنگ۔ ابھی انہوں نے میٹر بھی لگا دیے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، وہ 1200-1400 کا میٹر بھی لگ رہا ہے، اور انہوں نے کہا یہ سب چیک ہوں گی۔ میرا ایک دوست ہے، وہ کہہ رہا تھا اب ڈرائیور کم کرتی ہیں کیونکہ ہمارے لیے کافی مشکل ہوتی جا رہی۔ تو ساتھ ساتھ کوئی بھی کام ہو، آپ نے دیکھا پاکستان سے پی سی پاسپورٹ پہ نہیں آ سکتے تھے فوٹو بدل کے، وہ ایجنٹ بھی اسی طرح لگے ہوتے ہیں، اسی توڑ میں لگے ہوتے ہیں، جنہوں نے جو کام کرنا اس پہ وہ کافی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر